کچھ وضاحت ہے اور کچھ رستہ ہے کہ یہ کس ایک ہم راستے پر چل رہے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بدقسمتی سے میں کوئی ایسی پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میرا عہدہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں نان پارٹیشن رہوں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پلس لی اور کچھ مجھے لکھے اخبارات کے تراشے ملے جس کی بنیاد پر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ تاثر ابھارا جا رہا ہے کہ میں نے کسی بطور سپیکر اپنے فرائض کی ادائیگی میں نے کسی جماعت کا یا حکومت کا بہت زیادہ کوئی ان کا پلڑا بھاری کر دیا اور کسی ایک فریق کا پلڑا میں نے بہت کمزور کر دیا۔ ایسا تاثر ملا کہ جس میں شاید یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ میں نے کوئی پرکس اینڈ پریولیجز کی انتہا کر دی ہے بطور سپیکر، یہ بھی تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی ایک خاص انسیڈنٹ کے بعد یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج کے اس نشست میں، وہ ہر صورت میں یہ وضاحت مانگتی ہے کہ کس طریقے سے وہ جگہیں جہاں پر آپ نے کوئی بہتری پیدا کرنی ہوتی ہے، جہاں پر آپ نے کوئی عوام الناس کی پبلک ایٹ لارج کی ویلفیئر کے کوئی لاز پاس کرنے ہوتے ہیں، کوئی ریگولیٹ کرنے کے لاز پاس کرنے ہوتے ہیں، جہاں پر بجٹ پاس کیا جاتا ہے، تو اس کا کنڈکٹ ایٹ لیسٹ منیمم بینچ مارک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شور شرابہ کس حد تک جائز ہے، احتجاج کس حد تک جائز ہے؟ اور اگر وہ پوری پروسیڈنگ ہوسٹیج کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ پھر جو تسلسل ہو گالیوں کا، بیہودہ الزامات کا، اور ایسا تسلسل ہو جو انتہائی نازیبا ہو اور کسی ایک فریق کی طرف سے ہو اور چند افراد کی طرف سے ہو، تو ان کے ساتھ پھر آپ کو کیا ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور لا اس پہ کیا کہتا ہے، رولز آف پروسیجرز کیا ہیں۔ تو میں آج کی نشست میں جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس اسمبلی کے اندر کی ایک انوائرمنٹ جس کے اثرات لامحالہ باہر جاتے ہیں، اور میں اس مقولے پر بڑا شدت سے قائم ہوں کہ جب یہ آپ کا جو گالی اور نفرت اور ہیٹ سپیچ یہ اگر ایٹ دا ٹاپ اس انتہا پر پہنچ جائے جس انتہا پر آج پہنچی ہے، تو اس کی ریفلیکشن پھر ایسے نظر آتی ہے، آپ کو گلی محلے میں نظر آتی ہے، روزمرہ کے معاملات کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر آپ کے الیکٹڈ لوگ جو ہاؤس کے اندر موجود ہوں، ان کا طرز تکلم یہ ہوگا اور وہ اگر اپنی گفتگو کو گالی سے شروع کریں گے اور ننگی نیکڈ گندی گلیز گالیوں سے شروع کریں گے، تو لازمی طور پر وہ پھر نیچے بھی اسی طرح سے جائے گی، اور پھر گلی محلوں کے اندر وہ ہوگا جیسے اس دن ایک ہمارے کارکن جو تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسمبلی کے گیٹس پہ کی گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ کارروائی کی وہ تحریک انصاف کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے اندر وہ موجود تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہوں نے ایک شخص باہر گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب دیکھنے میں اس واقعے کی اگر کوئی ٹریویلٹی ہے یا یہ واقعہ کوئی سنگین ہے، یہ اسمبلی کے وہ پریمیسز جن کو بطور اسمبلی کے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا گیٹس آف دا اسمبلی کی کیا صورت ہوگی اس پہ، یہ ساری بات کہ وہ وسینٹی کے اندر کیا کنڈکٹ ہوگا، یہ ساری ضروری باتیں ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کل مجھے اطلاع دی گئی، کسی دوست نے بتایا کہ ایک ولگر ویڈیو ہماری ایک معزز رکن کی ان کو فوٹو شاپ کر وہ انہوں نے، یہی میرا یہ دس سبسٹینشیٹس مائی کیس، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جس جماعت کے یہ لوگ ہیں جن کو میں یہاں کنڈکٹ کرتا ہوں، ریگولیٹ کرتا ہوں۔ تو میں تو آپ کے سامنے صرف حقائق رکھ رہا ہوں، کسی کے خلاف یا کسی ایک جماعت کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ میں نے وہ ریکارڈنگز نکلوائیں جن ریکارڈنگز میں لازمی طور پر مجھے دیکھنا پڑا کہ وہ کون سے اراکین ہیں جو یہ ننگی گندی گلیز گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ بھی اسی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے میری اسمبلی کے اندر ممبر ہیں۔ کل تک وہ SIC کے ممبرز تھے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک انٹرویننگ آرڈر کے بعد اب وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا کہ وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں گے، تو وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ممبرز کیا رہے ہیں،
وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں بہنوں کا نام لے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ کل رات کو کون کیا کر رہا تھا. کس کو بتائیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نام لے کر آپ جب وہ چیخیں گے، پکاریں گے اور اس طرح کی غلیظ تہمتیں لگائیں گے تو یہ آپ کی میں اس چیز کی اجازت آپ کو ہاؤس میں نہیں دے سکتا. تو میں نیچرلی آپ کو بار کروں گا. یہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ پریس گیلری کو کور کرتے ہیں، آپ سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. آپ مجھے سخت سے سخت سوال پوچھ سکتے ہیں. میں نے بطور سپیکر پچھلے 4-5 ماہ میں مجھے بڑی الجھن تھی، مجھے بڑا سٹریس تھا اس پورے کنڈکٹ پر جو پچھلے 3 سال چودھری پرویز الہی صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ایک عرصے سے وہ اسی دشت کی سیاہی میں ہیں. بطور وزیر اعلیٰ رہے، بطور سپیکر رہے، ٹوائس چیف منسٹر آئے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ کسی وقت میں رہے، وزیر بھی رہے، اس ہاؤس کے ممبر بھی رہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پارلیمانی روایات جن کے ہم دائی تھے ایک عرصہ دراز سے کہ یہاں پر آ کر بحث کریں گے، اپنے حلقہ کی نمائندگی کریں گے، پارلیمانی روایات کو، ڈائیلاگ کو فروغ ملے گا. آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. اگر میرے الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے اور گالی ہوں گے تو ویسا تشکیل پا جائے گا، اور ایسا تشکیل پا رہا ہے. یہ نفرت کی کلیویج گہری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے جو میخیں بن کر میرے اور آپ کے معاشرے میں گڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ داران ہیں لوگ. تو میں نے ان ذمہ داران کو جو اس اسمبلی میں جس کے گارڈین کے طور پہ، کسٹوڈین کے طور پہ، ریگولیٹر کے طور پہ میں نے انشور کرنا ہے کہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو اس میں اگر کوئی گالیاں دے گا تو اس کی ممبرشپ معطل کرنے کا اختیار رول 210 دیتا ہے. سو آئی ہیو ایکسرسائزڈ نمبر 1. اور یہ صرف اس ولگیرٹی پر ہے، نہیں تو آپ کی تنقید کی تقاریر آپ کریں حکومت کے خلاف. میں نے ابھی ریکارڈ نکلوایا ہے، پچھلے 5 ماہ میں 70% وقت میں نے اپوزیشن کے اراکین کو دیا، جو کہ ایک خواب تھا. کبھی میں بھی اپوزیشن کا رکن رہا ہوں اور سپیکر صاحب کی نظر الفت تو ہم پر گرتی نہیں تھی. میں نے اپنا رخ آپ کی طرف جھکا کے رکھا. میں نے اس لیے دیا کہ میں جیلسلی گارڈ کرنا چاہتا تھا اس رائٹ ٹو سپیک کو، اس ڈائیلاگ کو، اس کلچر کو، کہ یہاں پر بحث ہو، دلیل ہو، تقریر ہو، بجٹ پاس ہو، قانون بنے، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی کے پرائم 25 سال دیے ہیں. اینڈ آئی ہیو بین این ایڈوکیٹ سنس کہ آپ ایسا کریں. جائے کہ جب اس سپیکر کی چیئر پر میں بیٹھوں اور آپ آ کر گالیاں دیں، ننگی، بےہودہ، برہنہ، نیکڈ گالیاں. نہیں سر، ایسا نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، میرے پرکس اینڈ پریولیجز، آئی ول ناٹ بیٹ اٹ بیہائنڈ دا بش. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایک کارکن آدمی ہوں. میں تو بس پہ، ویگن پہ سفر کرنا میرے لیے ایک روٹین کی بات ہے. کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سپیکر کا آفس ایک سیریمونیل عہدہ ہے. اس پہ مجھے بتایا یہ گیا، فائنانس کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ جی اس پہ لگژری گاڑی کی انٹائٹلمنٹ ہے، لا فریمرز نے رکھی ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ BMW، میں نے کہا دس اے ویری ایکسپینسو کار، مجھے نہیں چاہیے، اس کو مت کریں. آپ جو ٹویوٹا میں کوئی میکسیمم لگژری کی کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ کر لیں. اس پر مجھے کہا گیا جی پرکس اینڈ پریولیجز کی اپنی بڑی بے تحاشا بات کر دی. کیا کر دیا پرکس اینڈ پریولیجز؟ مجھے یہ بتایا گیا فائنانس کمیٹی کی طرف سے کہ جو سسٹر اسمبلیز ہیں ان میں لگژری گاڑیاں ہیں، وہ BMWs ہیں، مرسیڈیزز ہیں، سینٹ میں یہ ہے، فلاں یہ ہے، کیونکہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے اور یہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ڈگنیٹریز آتے ہیں، ان کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں، ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم اس طرح کی گاڑی جو سپیکر آفس کی گاڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں آپ، لیکن میں تو ایک کارکن آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں. میں تو بھائی رکشہ پر بھی سفر کر لیتا ہوں، میں سفر کر لیتا ہوں. اڈیپٹیبلٹی میرے اندر ہے. میں جب بھی مجھے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق چھت کی بس پہ بیٹھ کے بھی جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. جب یہ ختم ہوگا میں نے کوئی گھر لے جانی ہے، اسی سپیکر آفس کی ہے. لیکن وہ TADA جو جعل سازی سے فراڈولنٹلی کوئی بھی رکن آ کر لے گا اور وہ لے کر اپنی جیب میں ڈال کر جائے گا، وہ چاہے 1000 روپیہ ہوگا یا 10,000 ہوگا، جتنا بھی ہوگا، اور جعلی حاضری لگائے گا پروکسی کے ذریعے،
تو میں نے آج اسمبلی کے سسٹم میں سے یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو وہ تو آپ کی جیب میں جائے گا، یہ میری جیب میں نہیں جائے گی گاڑی، یہ تو اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہے. لیٹ سے آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا، یہ تو اس دفتر کی پراپرٹی ہے، اٹ ول ریمین دیر، اٹس دا گورنمنٹ پراپرٹی. یہ کوئی میرے تعیش کے لیے نہیں ہے جس کو میں اپنی آسائش کے لیے کہہ رہا ہوں. اف آئی ایم دا اسپیکر آئی ول بی دیر، اف سم ڈگنیٹری از کمنگ وہ اس کو استعمال کر رہا ہوگا جیسے حالات ہوں. لیکن یہ جو چوری چکاری کرنی، یہ جو جال سازی، چھوٹی موٹی نوسر بازی کرنی، یعنی ایک رکن آئے ریکوزیشن پہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، وہاں پر 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ کروائے، اور پھر 60 افراد وہ گروہ، وہ علی بابا 40 چور کا تو ہم سنتے تھے، لیکن یہ علی بابا 60 سپوت پہلی بار دیکھے. یہ آئے اور یہ آ کر اس اسمبلی کے، جس کا میں کسٹوڈین ہوں، اس بنیاد پر کہ یہاں پر کچھ غلط نہیں ہوگا، اور وہ آ کے حاضریاں لگائیں اور حاضریاں لگوا کر وہاں سے وہ رقوم وصول کریں اور دبے پیروں چپکے سے کہ آہٹ بھی نہ آئے باہر نکل جائیں. اور بعد میں کچھ لوگ کہیں کہ جی اسپیکر صاحب نے زیادتی کی ہمیں نیم بلیم کر کے. یو ٹیل می، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ گالیاں دیں، میں چپ کر کے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھا رہوں؟ کیسے آپ لوگوں کی دستاریں اچھالیں بلا جواز، اور اسمبلی کے فلور پہ جہاں پر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ تقریر کریں لیکن تذلیل کریں، یہ حق نہیں ہے، اس کے کچھ حدود و قیود ہیں. تو میں نے اسی پرپز کے لیے ایک کمیٹی آف ہاؤس آن ایتھکس، دنیا کے اندر یہ رائج نظام ہے، اور جب تک یہ گالیاں اسی طرح سے بولی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی، اس وقت تک اس تقسیم کا مظہر آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے کوئی نیلی پری نامی خاتون، آج میں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے نکالے ان کی تصاویر جو وہاں پر موب کی صورت میں موجود تھے، اور ان کے خلاف رجسٹریشن آف کیس ہوگی جنہوں نے میری اسمبلی کے گیٹ پر ایک شریف آدمی کو مارا پیٹا، زیادتی کی، اس کا کیمرہ چھینا، کپڑے پھاڑے، جو قانون کے مطابق کاروائی ہے. دے couldn't be left scot free. اور یہ پریولیج آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی، غلاظت ہوگی، گالیاں ہوں گی. اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا، میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا، میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا. دا منٹ یور لیڈر آف دی اپوزیشن واز نامینیٹڈ، آئی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے. لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے ایس آئی سی کے رکن تھے اسمبلی کے، اب وہ نہیں رہیں گے. اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا، کس نے بعد دیا، وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے، اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ. تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو، جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے، جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت، اس کی تکریم بہت زیادہ ہے، وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا. اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں، آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے. جو کوئی بھی بات، اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے.
एक रोज पहले मैंने सुनी इसी असेंबली के बारे में, ऑपोजिशन के अरकान हक है बात करें, कल गवर्नमेंट के अरकान बात कर रहे थे और वो अपनी जगह पर नाराज है। ये ओहदा ऐसा है, हम इसकी बात सुने उसके लहजे में तलखी आ जाती है दूसरे की, इनकी बात सुने। भाई जमहूरियत, आपको इतराजात है ना, आप कहते हैं कि आपके इलेक्शंस में आपके साथ कोई ज्यादती हुई, आपका ये मुकदमा 2014 में भी था, मैं करीब से एनी शाहिद हूं आपके इन मुकदमात का, बहसीयत एक वकील के भी, बहसीयत एक सियासी कारकुन के भी, बहसीयत एक पार्लिमान के रुकन के भी, एक असेंबली के मेंबर के भी। मैंने आपकी वो सारी तस्वीर भी देखी जो 2014 के 4 हल्के खोले जाने की थी। वो ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनकी सरबराही में वो कमीशन बना, वही कमीशन बाद में जिस पर आपने इत्तफाक किया, उस वक्त की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ थे। आई रिमेंबर वो कह रहे थे मैं जुडिशल कमीशन बनाता हूं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो, इसके अंदर फ्रिजिलिटी होती है, और ये फ्रिजिलिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर खुदा न खास्ता वो जो 2014 से अदम इस्तेहकाम की मेखें गड़ी हैं, आज तक स्टेबिलिटी नहीं। मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस ऐवान की उस वक्त से लेके आज तक बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदारान का तयन करके बता रहा हूं। और वो भी इसलिए कि ये एक तरफ से बात आ गई, कल आगे उन्होंने कहा दी कि हमें गालियां देंगे तो हम नहीं देने देंगे। आपको याद होगा जिस दिन सप्लीमेंट्री बजट पास होना था, हमारी अक्सरियत है, हम अक्सरियत की बुनियाद पर जैसे ये हमें नहीं बोलने देते, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात करते हैं तो आप स्पीकर साहब हमारी पूरी जमात को जो 240 के करीब है सबको पिन ड्रॉप साइलेंस करा के बिठा देते हैं। अगर लीडर ऑफ द हाउस के पास बोलने का राइट नहीं होगा तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास भी नहीं होगा। वी वोंट लेट यू स्पीक, सो देन इट बी, लेट इट बी। आप भी बोलने ना दें, आप भी बोलने ना दें, तो मेरे पास कौन सा कोई जादू की छड़ी है जिसको मैं घुमाऊंगा और जमहूरियत लोगों के अंदर घुस के चली जाएगी। नो, ये आपका रवैया है। आपके टोटल मुकदमात जो अदालतों में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, मैंने रिकॉर्ड मंगवाया, 26 मुकदमात हैं मेरी असेंबली के रिलेटेड, 26। मैं ऑल ऑफ इट मैं आपको फोल्ड करके दे देता हूं, आप ले ले। वो 26 के 26 आपके फेवर में हो जाएं, फिर भी हुकूमत और ऑपोजिशन का तयन तब्दील नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट आर यू अप टू? आप बाहर असेंबली में बैठ जाते, मुझे कोई एतराज नहीं, इट्स अ गुड ऑप्टिक ऑफ ऑपोजिशन, करना चाहिए, एक नहीं रोज करें। पब्लिक प्रोटेस्ट आपका राइट है, एज लॉन्ग एज वो लोगों की पब्लिक लाइफ डिसरप्ट ना करे। अगर आप रोड्स ब्लॉक करके वहां पर बैठ के मेरी असेंबली के बाहर आप रोज वहां पर तालाबंदियां करवाकर वहां पर हजूम इकट्ठा कर करेंगे, मुझे कोई इतराज नहीं। बट वो इनकन्वीनियंस जो इस असेंबली के इर्द गिर्द एक बड़ी मारूफ शाहराह है, लक्ष्मी चौक से आती हुई एक मॉल रोड है, बड़ी मारूफ शाहराह है, मेन आर्टरीज ऑफ द सिटी, आप उनको रोज बंद करवाएं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। लेकिन उस पब्लिक का कौन सोचेगा? हु विल बी थिंकिंग ऑफ देम, जिनका घंटों के घंटे काम पर जाने वाले लोगों के वक्त का ज़िया आपकी इस नॉनसेंस की बुनियाद पे होते हैं। और आपका करैक्टर क्या है? मैं आपको फ्रॉम द फ्लोर असेंबली के स्पीकर की हैसियत से सिर्फ आपके किरदार की निशानदेही कर रहा हूं, एंड आई विल नेम ब्लेम इट, बिकॉज मैं पब्लिकली ये कह रहा हूं, आपने मुझे ये कहा कि इजलास रेक्विजिशन करना है ऑपोजिशन में, ठीक है करें, करवाया मैंने, इमीडिएटली करवाया, आपकी रेक्विजिशन आती गई, आई जस्ट केम इनसाइड एंड आई सेड डू इट, करें आप आगे। पहली बार, आप सब गवाह हैं, आप सबके चेहरे में देख रहा हूं, वो लोग बैठे हैं जिनको 2002 से 2 दिहाइयां 2.5 दिहाइयां हो गई हैं इस असेंबली को कवर करते हुए, अक्सरियत मैंने आपकी देखी है। कभी ऐसा होता है कि रेक्विजिशन ऑपोजिशन करके इजलास बुलाए, गवर्नमेंट एक्सचेकर का इतना खर्चा कराए, और उसके बाद पब्लिक एक्सचेकर का, आपके मेरे टैक्स के पैसे का, फिर मुझे कहते हैं खुद लग्जरी गाड़ी लेकर, भाई नहीं, नो नो नॉट एट ऑल, यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद इट, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। मुझे तो कोई एतराज नहीं था, ये इंटाइटलमेंट प्रोवाइड की हुई थी, रूल्स के अंदर थी, इसकी थी, मैंने तो बल्कि इन गुड सेंस ऑफ माय कि मैंने कोई बड़ी जर्मन लग्जरी गाड़ी नहीं मंगवाई कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी पर भी कुछ चल के चला जाएगा, एक ऑफ रोडर सी जीप आ गई, क्या आ गया, लेकिन तमाशा लगा दिया। आपकी ये सेल्फ राइटियसनेस के दावे
آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا. سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں. اب دیکھیں نا، کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے، وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ پورے ملک کو افریت کی طرح گاڑ رہی ہے وہ سوچ. اس نے پنجے گاڑ دی، بےہودگی ایٹ ٹاپ آف اٹ. آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہوگا، مجھے یقین ہے نہیں پڑتا ہوگا. جس فریق کو نہیں پڑتا ہوگا، تربیت کا کوئی ایشو ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہاں پر میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں، ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا چیئر، میں کسی کو گالی نہیں دینے دوں گا، اس اسمبلی کے پروسیس کو چیٹ نہیں کرنے دوں گا. آپ سب لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی میری تعریف کرتے. آپ کہ جی اسپیکر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے سارا پریشر سسٹین کر لیا. اپنے رویے پر بھی غور کریں. ایسے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو گو ون وے. ایسے نہیں چل سکتا. اینڈ ون وے از دا رائٹ وے. آپ نے اگر یہ غنڈہ گردی، یہ زیادتی، یہ گالم گلوچ، مجھے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں. آپ احتجاج کریں، ان یور رائٹفل مینز پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کے اندر کریں. قرآنی آیات اور آگ پر لکھیں، اور آپ پھاڑ پھاڑ کے ان کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں جیسے آپ بالکل، آپ کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. کیا کہوں میں؟ پبلک کر دوں ان کو؟ میں میڈیا پہ دے دوں؟ لیٹس بہیو. دیر از اے کمیٹی آن ایتھکس ناؤ. میں نے کل گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا تھوڑا ٹیمپر لو ڈاؤن کریں. میں آپ کو بھی صلاح دے رہا ہوں. یہ عوامی نمائندگان کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس کام کو آپ کما حق ہو ادا کریں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹوٹل کیس کی اوقات 26 مقدمے ہیں. 26 مقدمے سارے کے سارے بھی اگر آپ کی سائڈ پہ فیور میں چلے جائیں، still the government party will have the majority of 94 members, more than your total numbers. کیا شور مچایا ہوا ہے؟ فارم اے، فارم بی، فارم سی. کمال ہے یار. کم از کم اس ہاؤس کی حد تک ہاں بات کریں، دلیل سے سخت بات کریں، تنقید کریں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. جمہوریت کا حسن ہے یہ. ان کو، حکومت کو آپ کی بات کا جواب دینا ہے. I will ensure it کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے. نہیں بٹھایا میں نے 4 دن ویٹ پالیسی پر اجلاس. Have you gone blindfold؟ نہیں مجبور کیا میں نے ایک منسٹر کو کہ آپ کے وہ سوالات جن پر آپ کو میں ٹرن ڈاؤن کر کے باہر پھینک سکتا تھا، ان سوالات کو میں نے منسٹرز کو کمپیل کیا کہ آنریبل ممبرز کو جواب دیں. I have given you the chance to check the government, but I cannot give you the floor to abuse people, گالیاں دینے کے لیے. Mind it, sir. Thank you very much. One by one. ملک صاحب، پہلے تو یہ آپ نے درمیان میں آپ نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کمپوزیشن آف ممبرز ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ ایس آئی سی جو ہے وہ اس وقت پارٹی نہیں رہی، پی ٹی آئی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا اس وقت کیا عہدہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ نہیں جی، اٹ از ہینگنگ ان دا ایئر. نہیں کر رہا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں نے تب بھی الیکشن. اچھا دیکھیں، چلیں ایک اور آپ انصاف کر دیں. ایک سیکنڈ جی، ٹھہر دیں ایک سیکنڈ. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اسپیشل سیٹس والا. میں نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کا انتظار کیا لیاقت انصاری؟ نہیں کیا. I said Supreme Court's order, it is interpreting the law. They are suspended, they cannot come to the house. It is the same case again. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کروں اور ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دوں یار؟ Let it come, the Supreme Court order is clear. میرے پاس آنکھیں اور دماغ بھی ہے. ایک سوال ہے کہ کل مجھے نون کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کو آپ نے فالو کیا. جس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے، کل بھی سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کسی پارٹی کے ممبر کے طور پہ نہیں بلکہ ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور کے اوپر اس ہاؤس کو چلائیں گے، جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ایوان کو قاعدے قانون کے مطابق چلائیں گے. اس ایوان کے اندر ایک ممبر کا ابھی تک اوتھ نہیں لیا. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کوئی پروڈکشن آرڈر یا اس بارے میں انسٹرکشنز پاس کیوں نہیں کی؟ نمبر 1. نمبر 2، جہاں پہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے، ظاہر ہے اس ایوان کے اندر ہم نے
नारे बाजी होती है, हुल्लड़ बाजी होती है, मुस्लिम लीग नून के अब तक कितने लोगों को आपने सजा दी है? नहीं देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया ये सवाल किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। कोई भी ऑनरेबल मेंबर जो मेरे पास आएगा मैं उसको ओथ लूंगा। अब किसी को जाके मैंने घर से तो नहीं लेकर आना, somebody has to approach me, और मेरे तो वो जाती दोस्त भी हैं, अगर वो मेरे तक आएंगे तो आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ए बी, मैंने सारी रील्स को स्क्रूटनाइज किया है, मैं किसी एक हुकूमती रुकन को या मुस्लिम लीग नून के रुकन को बीच में से सिफ्ट नहीं कर सका जो गाली दे रहा हूँ। रिएक्शनरी मोड में हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जो कल यहाँ पर प्रेस टॉक कर रहे थे, उन्होंने उसे कहा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ये मैंने सुना है, लेकिन बाकी गालियां सारी जो थी वो तहरीके इंसाफ के उसी कुनबे की तरफ से निकल रही थी। तो मैंने उन तमाम अफराद को जो गालियां देने के मूजिब थे, तवातर के साथ गालियां दे रहे थे, इस तरह दे रहे थे जैसे बाकायदा उसके अंदर उन्होंने कोई तालीम हासिल कर रखी थी, इस तरह कुछ सनद याफ्ता शख्स इस तरह की गालियां दे सकते हैं जैसी वो गालियां दे रहे थे। मेरे लिए भी हैरान कुन थी वो गालियां कि इस तरह की गालियों की वोकैबुलरी भी एग्जिस्ट करती है। मैंने उन अराकीन को बार किया। नंबर 3, एज ए कस्टोडियन आपसे मैंने कहा कि आपने अगर इवेलुएट करना है तो आपको मैं एक्सेस देता हूं असेंबली के रिकॉर्ड्स पे। 70% टाइम बतौर स्पीकर मैंने उनको दिया। स्पीकर चेंबर में मेरे पास ज्यादा लोग ऑपोजिशन के होते हैं। क्वेश्चन आवर में आप देख सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशंस देख सकते हैं। 9 मई के हवाले से, जिसका मैं बड़ा एडवोकेट हूं कि ये जो अफवाज होती हैं, किसी भी मुल्क की अफवाज, वो अपने वेलर पे, अपनी डिग्निटी पे, अपनी शेवलरी पे, अपनी ड्रम बीट पे, अपने मेडल्स पे, अपने तफख्खुर पे उन अफवाज का क़याम होता है। अगर उनका वो छीनने की कोशिश की जाए तो मुल्कों के वजूद खत्म होते हैं। मैं 9 मई का एक दावेदार हूं, लेकिन मैंने 9 मई के मामले की भी प्रिविलेज मोशंस कमेटी को भेज के लोगों को बुलाया। व्हाट एल्स यू आर आस्किंग? इसके साथ मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं, देखिए मैं आई एम ओपनिंग इट अप। ये तो अभी कुछ सख्ती नहीं है आपके सवाल में। मैं आपसे कहता हूं कि इससे मजीद सख्त सवाल आप मुझसे करें, चुपता हुआ करें, जाती करें। आई एम हियर टू आंसर इट। अगर मैंने किसी एक जगह पर कोई पार्टीजन की है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर गालियां देना, और ये गालियों की रील मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं अपने घर के अंदर गाली दूं, लेकिन ये टीवी की स्क्रीन मेरे घर में चलती है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल रिपोर्टिंग जगह जगह होती है, मेरे बच्चे देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, बेटियां सबकी साझी हैं। किसका नाम लेकर वो गाली दे रहा था उस दिन जिसको मैंने बार किया? यू टेल मी सर। मेरा कहना यह है कि मेरी तरफ से आई कैन ओन, डिफेंड and loudly stand on each and every single act which I have done as speaker के वो non partisan act। मैंने कल हुकूमत के अरकान से जो कल यहाँ पर प्रेस टॉक कर रहे थे उनसे भी दरख्वास्त की है, और इनसे भी मैंने पैगाम भेजा है कि कमेटी ऑन एथिक्स में आप, मेरा मुद्दा सिर्फ इन गालियों को रोकना है। गालियां मत दें। ये गालियां हम स्कूल में सुनते थे, यार तूने उसको गाली दी, अच्छा भाई तुझे लगे, हमें क्या लगे, वो गाली जिसने दी उसको लगती है। ऐसी बातें सुनते थे बच्चे होते। आज मैं ये कह रहा हूं कि ये असेंबलियों के अंदर इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भट्टी साहब को ले लो। भट्टी साहब, आपने हाजिरी की बात की कि उन्होंने हाजिरी लगाई और निकल गए। माजी में भी इस तरह का काम होता है, तो क्यों नहीं आपने अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ रोज का रोज पोस्ट करते हैं? नहीं भट्टी साहब, माजी में ऐसा नहीं हुआ। माजी में रेक्विजिशन इजलास में कभी ये नहीं हुआ। अगर एक दफा भी हुआ है तो मेरे सामने रख दें। ये अगर रूटीन का सेशन होता है, वुड हैव ओवरलुक्ड इट। अरकान आते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता बहसीयत मजमूई 60 के करीब ज़हीन अफराद इस तरह की चीटिंग करके, चोरी चकारी, छोटी मोटी नौसरबाजी करके वो औकात है इस टीएडीए की। देखिए मेरा मुद्दा आज मुख्तलिफ है, आपकी बहस की रुख दूसरा है। मेरा ये कहना है कि आपने इतना बड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन के लिए तलब कर लिया। ऑपोजिशन के कहने पे तलब हुआ, रिक्विजिशन का मतलब ही ये होता है, तलबी इजलास की ऑपोजिशन के कहने पे। वो तलब करने के बाद आपके 60 अफराद हाजिरी लेके चंद हजार में फी कस टीएडीए लेकर बीच में से दबे पांव पतली गली से निकल गए। स्पीकर साहब, आपका ये एथिक्स कमेटी है, क्या एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर आप ये जो 60 अरकान है हाजिर लगा के चले गए, इनके टीएडीए रोकेंगे? एक
اور دوسرا ماضی کی بات کروں تو جب گورنر راج لگا تھا تو مسلم لیگ نون کے ارکان بھی جو ہے وہ باہر راستے میں اجلاس کرتے تھے اور وہ بھی باہر ہی حاضری لگاتے تھے اور یہ لیتے تو اس وقت تو کبھی دیکھیں میں اس کا فرق یہ نکال رہا ہوں کہ مجھے اعتراض ریکوزیشن سیشن پر یہ ایکٹ کرنے میں. ویسے ایک رکن آتے ہیں چند لمحے کے لیے اپنا بزنس نمٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ہاؤس میں آتے ہیں چند لمحے کے لیے, ان کا کوئی کوشچن ہے وہ لیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں, تو اس پہ میری کوئی قدغن نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ آپ ریکوزیشن کر کے کتنا بڑا ایکسپینڈیچر کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں یہ چیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. میرا اعتراض اس پہ ون بائی ون. آپ نے ابھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہے, اپوزیشن لیڈر اب پنجاب اسمبلی میں نہیں رہے, تو اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کی تعداد ہے اس میں سے تحریک انصاف کے کتنے ہیں اور سنی اتحاد کے کتنے ہیں, اس کی تقسیم یہ دیکھیں نا, یہ ایک ابھی مسئلہ الیکشن کمیشن میں جس کی ایک بحث چل رہی ہے, جس پہ الیکشن کمیشن خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا. انہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں ان کے وہ 39 ممبرز نوٹیفائی کیے ہیں جن کے پارٹی افیلیشنز کے بانڈز کو انہوں نے جس طریقے سے پڑھے. اب یہ والے جتنے اراکین ہیں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ایس آئی سی کے. اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ممبرز ایسے ہیں, اب ان کے کیا وہاں سے سٹیٹس ہمارے پاس آتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سین اکارڈنگ ٹو دا نیو پارٹی لائنز. وہ دیکھ کے بات کریں کہ جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا, اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا سجیشن دیں گے آپ؟ کس طرح ووٹوں کی دیکھیں ایک خاتون کے متعلق ایک ویڈیو آئی جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ ڈرتی ہے, تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں, اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں وہ میرے ہم کولیگ ہیں 2002 سے, میرا ان کے ساتھ ایک بالکل بہن بھائی کا رشتہ ہے. ہم اکٹھے کولیگ آ رہے ہیں پچھلی 2-2.5 دہائیوں سے, اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری ٹو سی دیٹ. میں شدید اضطراب کا شکار ہوں, غصے میں ہوں. میں نے وہ جو تصویر دیکھی ہے اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. لوگوں کی فیملی لائف سٹارنش کر رہے ہیں یہ لوگ, اور وہ بندہ جس کے سراغ تک ہم پہنچے ہیں, جس کے متعلق ایف آئی اے دیکھ رہی ہے, میں نے ابھی انکوائر کیا جب کچھ جرنلسٹ دوستوں نے مجھے بتایا, تو وہ ان کے کوئی ایکٹیوسٹ ہیں. اب کیا کریں بتائیں, اوپر سے لے کے نیچے تک پورا کنبہ ہی ایسا ہے, میں بطور اسپیکر اسے آگے کہہ نہیں سکتا. کیا شواہد موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, لیکن بار بار ریلیف مل رہا ہے. پروسیکیوشن جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آپ کی کمزور ہے, کہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی کہنا پڑا کہ آپ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر تو کہتے ہیں کہ عدلیہ کو ریلیف دے رہی ہے, لیکن آپ کے پروسیکیوشن کوئی ثبوت جو کو فراہم نہیں کر رہے. یہ سوال حکومت سے کریں تو بہتر ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. I will not allow it, sir. میں کبھی کسی صورت, یہ بات میں میکنگ اٹ کلیئر, میرا مقصد ہی بات کرنے کا ہی ہے کہ یہ پارٹی لائن ہوگی تو ان کی اپنی ہوگی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن اس فلور پر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو ولگیرٹی, وینڈلزم, ہلوگنزم, غنڈہ گردی, اس طرح کی بدماشی, گالیاں, کسی صورت اجازت نہیں دوں گا. تھینک یو ویری مچ. سیکنڈ لاسٹ اینڈ دین لاسٹ. عمومی طور پر اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. ارکان جو ہے کسی فرد کو نامزد کر کے اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم اسے اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. عمومی طور پر یہی پریکٹس ہم نے پارلیمانی دیکھی ہے, اس کی آپ تصحیح کر دیں گے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. کیونکہ اب ملک احمد خان بچر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے نامی کسی سیاسی جماعت کے نہیں, ارکان اسمبلی کے ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیں. دوسرا, آپ نے حکومت کو بھی پیغام بھیجا اور اپوزیشن کو بھی, لیکن جو قائمہ کمیٹیوں کے انتخابات ہیں چیئرمین کے, وہ شروع کر دیے گئے ہیں اپوزیشن کی عدم موجودگی میں, اور پھر اس طرح ساری حکومتی ارکان کیا ان قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پروسیس کین ناٹ ویٹ. کسی کی ایبسینٹیزم کی بنیاد پہ پروسیس ویٹ نہیں کر سکتا.
इस हाउस को मैंने फंक्शनल करना है, उसके लिए कमेटीज़ का आपको पता है कि मैंने एट पार विद नेशनल असेंबली ऑन द फर्स्ट डे जब बतौर स्पीकर में बैठा, आप गवाह हैं, मैंने सारे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट किया और एक रूल पास किया कि एट पार विद द फुल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस दोनों तरफ से, और उनको मैंने कहा कि आप एट पार विद नेशनल असेंबली कर देंगे। इसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटीज़ लाजिम हिस्सा हैं जिनकी फंक्शनैलिटी वर्किंग उस वक्त तक ये असेंबली आधी है जब तक स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनेंगी। तो ये मुमकिन नहीं है कि उनकी एब्सेंटिज्म की बुनियाद पर मैं इस प्रोसेस को फर्दर डिले करूं। वी हैव स्टार्टेड और उनको लिख के भेजा है, वो आए हिस्सा लें, नहीं लेते तो द चेयरमैन विल बी फॉर्म्ड। वो मेजॉरिटी वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट की है, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, बड़ा अच्छा किया लियाकत, आपने ये सवाल किया, आपके नोटिस में है कि ये मामला पहली बार जो आप ये उठा रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी का नहीं पूरी ऑपोजिशन के अरकान का लीडर होता है, तो राजा रियाज और चौधरी ज़हीरुद्दीन का केस आपके हाफजे में होना चाहिए। अक्सरीती जमात का होगा, जो भी होगा वो अक्सरीती जमात का होगा, जो ऑपोजिशन की अक्सरियत है। और उस पर कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट भी है जिसमें इंटरप्रेट किया हुआ है कि मेजॉरिटी जो आपका सवाल लास्ट वन प्लीज। आपको अपडेट करूंगा कि परसों जो बाहर वाकया हुआ है वो स्टेज कॉमेडियन और नीली परी का आपस में एक मुशोबा था, इस तरह ड्राप सीन हो गया है। वो स्टेज अगर उसको घर से लेके आया था, उसको पैसे दिए थे हमला करने के लिए, और बाद में नीली परी उसी के घर से गिरफ्तार होगी, उसका ड्राप सीन तो बड़ा अच्छा है अगर कोई ऐसी सीन है। मेरा सवाल आपसे ये है देखिए सवाल ये है कि अगर मेरे पास रेक्विजिशन आती है तो रेक्विजिशन पर उनको ये लिखना जरूरी नहीं है वो किस जमात से, वो तो सिर्फ उन अरकान का जो अकलियत में है वो मुझे लिखकर भेजते हैं कि हम रेक्विजिशन बुला रहे हैं, तो हम उसको तलब करेंगे, कोई क्यों नहीं करेंगे। और जहाँ तक उनका ये ताल्लुक है कि उनका डिटर्मिनेशन इलेक्शन कमीशन ने करना है कि वो किस जमात से, जो ओथ एक्ट है वो 2 एफिडेविट्स पर अपनी कुछ हदूद क़यूद रखता है। ओथ एक्ट में जब आप कोई एफिडेविट सबमिट करते हैं तो उसके अंदर वाज़ेह है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पर पहले एक हल्फनामा दियो और उसी पर दूसरा आ जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। तो इस चीज़ पर अभी वहाँ पर एक बातचीत चल रही है जमात के अंदर भी, SIC में भी और उनके अंदर भी, तो वो देख रहे हैं कैसे होगा। थैंक यू वेरी मच।